کہ رات کے وہ لمحات ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے اور اس کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے مختلف آداب کے بیانات سنے ہوں گے، مختصر سی بات کر کے اگلے ذکر کی ابتدا کریں گے۔ اللہ عز و جل نے جہاں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف چیزوں کا حکم دیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کام کرو، حرام کام سے بچو، اس کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ظاہر بات ہے کہ بندہ جب حلال کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے اور ناجائز کام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حکم مانتا ہے، اور جب وہ حکم مانتا ہے تو حکم ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اپنے آپ سے مضبوط کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو تعلق مضبوط کرنے کا ایک اور ذریعہ رب کریم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ فَاشْكُرُونِی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ تم سب مل کے مجھے یاد کیا کرو۔ یاد کس طرح کرنا ہے؟ اس کے نام کو یاد کرنا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رب کے نام کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کے نام کو۔ اور اللہ کا نام کیا ہے؟ رب کا نام کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی نام اس کے صفاتی ہیں۔ باقی نام کیا ہیں؟ اس کے صفاتی ہیں۔ تو رب کریم کے نام کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت سے کرے گا، پیار سے کرے گا، اپنائیت سے کرے گا، اس کی محبت کی چاہت ہوگی، اس کے قرب کی چاہت ہوگی، اس کے ساتھ تعلق کی چاہت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سے قریب دو انداز سے کرتا ہے۔ کتنے انداز سے کرتا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں رب کے قریب آنے سے۔ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، رحمت 10 قدم آئے گی۔ بندہ آہستہ چل کے جاتا ہے، رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ لیکن وہ رحمت جب آتی ہے بندے کی طرف، انسان کی طرف، ذکر اللہ کرنے والے کی طرف، رب کے احکام ماننے والے کی طرف، تو وہ دو انداز سے آئی۔ کتنے انداز سے؟ کتنے انداز سے؟ کسی کچرے کے ڈھیر کو صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ بہت زیادہ کچرا پڑا ہو تو اس کے صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا بیلچہ لے کے، جھاڑو لے کے بندہ صاف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دیر بھی لگتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، دھول مٹی بھی لگتی ہے، لیکن صفائی ایک خاص وقت میں ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مٹی کا تیل پھینکو اور آگ لگا دو۔ کیا کر لو؟ کیا لگا لو؟ اس سے بھی جو کچرا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جل جاتا ہے، اور تھوڑی بہت راکھ بچتی ہے تو اس کو ہلکا سا کر کے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ صاف کر لیتے ہیں۔ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو جھاڑو مارا جائے، جھاڑو مار کے بیلچے کے ساتھ اس کچرے کو، بہت زیادہ کچرا ہو یا جتنا بھی ہو اس کو صاف صفائی کے دو طریقے ہوں گے، یا کیا کیا جائے؟ آگ لگا کر اس کو جلا لیا جائے۔ پہلے والے کام میں تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، لیکن صفائی دوسرے والے کام میں محنت تو نہیں کرنی پڑتی، کام سارا آگ کرتا ہے۔ آگ سارا کام کرتی ہے، سارا کچرا آنن فانن جتنی شدت کے ساتھ لگائیں گے اتنی شدت کے ساتھ وہ آگ اس کچرے کو کیا کر دیتی ہے؟ صاف کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، کچرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم کے ساتھ جب بندہ تعلق قائم کرتا ہے دل کا، کس کا؟ کس کا؟ جسمانی تعلق، عملی تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، رب کے ساتھ تعلق قلبی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب ویہدی الیہ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں میں ان کو چن لیتا ہوں۔ کیا کر لیتا ہوں؟ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں میں ان کو چن لیتا ہوں، میں ان کو چن لیتا ہوں، پہلے عطا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ اب محنت کرو۔ چننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے عطا کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ
محنت کرو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میری طرف آنا چاہتے ہیں تو جتنا وہ کوشش کرتے ہیں اتنا انہیں عطا کرتا ہوں. ان کی عطا گریجول پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے، تدریج کے ذریعے ہوتی ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں تو بس سیم اسی طرح جب کوئی بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، دل کو اللہ کی یاد میں مگن رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا یاد کرتے ہیں اتنا قرب ملتا ہے، جتنا یاد کرتے ہیں اتنا قرب ملتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یاد اتنا کرتے ہیں قرب اتنا ملتا ہے. جو جتنا یاد کریں اتنا اللہ ان کو دیتا ہے. یہ اللہ کا عدل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے. اتنے پر اتنا دینا یہ اللہ کا فضل ہے. جس پہ چاہے فضل کرے، جس پہ چاہے عدل کرے. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو بعض اوقات عدل ہوتا ہے اور بعض اوقات فضل ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رب سے دعا اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ ہم پہ اپنا فضل کیا کر. عدل ہے، کیا کیا کر؟ فضل کیا کر، فضل کیا کر. فضل میں عطائے بیش بہا ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، بے شمار ہوتی ہے. اللہ سب کچھ دے دے. اللہ سے اب ہر بندہ مانگتا اپنے حساب سے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑی چیزیں بھی مانگیں. کیا مانگے؟ بڑی چیزیں بھی مانگے. اب بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے ہماری دعا میں؟ ہماری دعا میں بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا پیارا واقعہ مولانا روم نے مسئلے میں لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا دربار لگا تھا، خادم سارے موجود تھے. سارے خادم، نوکر چاکر، وزراء سارے موجود تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ سب کو کہہ دیا کہ بھئی یہ محل جو سب موجود تھے. بادشاہ نے کہا آج میں بہت خوش ہوں. آج میں کیا ہوں؟ بہت خوش ہوں. جس کا جو جی چاہے محل سے لے جائے. جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، جس پہ محل کی جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. آج میں بہت خوش ہوں. میں کیا ہوں؟ بہت خوش ہوں. تمہیں کلی اختیار دے دیا، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی. تو کچھ خادموں اور کچھ جو بادشاہ کے نوکر تھے، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے برتنوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے محل کی کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے بادشاہ کے جس تخت پر بیٹھتا تھا اس پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا. سب اپنے اپنی بذات کے مطابق سوچ رہے تھے کہ بھائی اتنا یہ چیز میرے لیے کافی ہو جائے گی. ان میں ایک خادم تھا، وہ کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا. تو بادشاہ نے کہا کہ تو بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ. آج میں سخاوت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ آج میری سخاوت ہے کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، میں تم سے لوں گا نہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنی بات میں قائم ہیں کہ جس چیز پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی؟ تو کہا ہاں، یہ سب جس چیز پر یہ خادمین ہاتھ رکھ رہے ہیں، کوئی سونے پہ رکھ رہا ہے، کوئی چاندی پہ رکھ رہا ہے، کوئی ہیرے پہ رکھ رہا ہے، کوئی سامان پہ رکھ رہا ہے، کوئی غلے پہ رکھ رہا ہے، کوئی محل کی کسی چیز پہ رکھ رہا ہے. جو رکھ رہا ہے میں اس کو دوں گا. کہا بھائی سلامت، جس پہ بھی ہاتھ رکھوں، محل میں جو بھی چیز موجود ہو، جس پہ بھی میں ہاتھ رکھوں وہ میری ہوگی. کہا کہ ہاں وہ تمہاری ہوگی. وہ کہا کہ بادشاہ سلامت اپنے اس بات پر قائم رہنا. کہا میں قائم ہوں. میں بادشاہ ہوں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ رکھو، میں سخی ہوں، میں بادشاہ ہوں، تمہیں عطا کروں گا. تمہاری ضرورت، تمہاری طلب، تمہاری حاجت کیا ہوگی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے. تو ادھر بعد بادشاہ جب ادھر مڑا ہو گیا اور جا کے اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کس پہ ہاتھ رکھ دیا؟ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. سارے خادمین پریشان کہ اس نے یہ کیا کر دیا. بادشاہ نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے خود کہا تھا کہ جس پہ ہاتھ رکھو وہ میری ہو جائے گی. میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا. جب آپ پہ ہاتھ رکھ دیا تو ویسے ہی سب کچھ میرا ہی ہو گیا. ویسا سب کچھ میرا ہی ہو گیا. کیونکہ وہ ایک ہوتی ہے مالک اور ایک ہوتا ہے مالک کی چیزیں. ایک ہے رب اور ایک ہے رب کا بنایا ہوا مال و اسباب. ایک ہے رب، ایک ہے اللہ اور ایک ہے اللہ کی مخلوق. ہم پوری عمر یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق ہم سے محبت کرے. تو اللہ نے کہا کہ مخلوق کے دل تو میرے ہاتھوں میں ہیں، میں جب چاہوں پلٹ لوں، جب چاہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال و اسباب ہمیں ملے، اللہ دے دیتا ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال و اسباب ہاتھ ہو گیا، اب ٹینشنیں نہیں چھوڑی، یہ برکت والا بھی ہو جائے، وہ بھی دے دوں.
ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ برکت والا بھی ہو گیا، اب یہ میری اولاد کو بھی منتقل ہو جائے، تو وہ بھی دے دیا، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، کیونکہ مال والے کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا۔ مال والے کے ساتھ انسان کی طبعاً یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ کی چاہت کرتا ہے، ایک کے بعد ایک کی چاہت ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک کی چاہت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کبھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثلاثا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدم کے کسی بچے کو، انسان کو، اگر سونے کے، گولڈ کے 2 بڑے بڑے پہاڑ دے دیے جائیں کہ تو ان کا مالک ہے، تو اس کے بعد بولے گا تیسرا بھی ملے، کیا ملے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جب بندے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور اس کے سامنے آپ ایک بڑی دیگ رکھ لیں، وہ کہے گا کسی کو نہیں دو، مجھے دو۔ شادی بیاہ کے موقع پہ آپ نے دیکھا، جب شادی میں کھانا لگتا ہے، لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو اپنی پلیٹوں میں اتنا اتنا بھر لیتے ہیں۔ جب وہ بڑھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کھاؤں گا، ان کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کھاؤں گا، لیکن جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو پیٹ میں اتنا ہی غذا جاتی ہے جتنا آپ کا ہاتھ ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کھا سکتے۔ ان کی آنکھوں کی حرص تھی، ان کی رب سے بقدر ضرورت، بقدر آسائش مانگیں بس۔ حضور نے اعلیٰ چیز کیا مانگی؟ حضور کی سب سے اعلیٰ دعا، سب دعائیں حضور کی اعلیٰ ہیں، لیکن حضور کی ایک اعلیٰ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک حبک، اللہ اپنا پیار دے دے۔ اللہ 3 پیار مانگے حضور نے، کتنے پیار مانگے؟ حضور نے 3 محبتوں کا رب سے سوال کیا۔ حضور سوال کرنے والے، حضور سائل ہیں، مانگ رہے کس سے ہیں؟ رب سے۔ سب سے زیادہ رب کو جاننے والے بھی ہیں، سب سے زیادہ رب کے کوئی عارف ہیں تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ رب کی ذات، صفات، رب کی شان اور قدرت کو جو جاننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے سوال کیا اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں حبک، آپ کا پیار۔ دوسرا وحب من یحبک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی پیار دے دے جن سے تو پیار کرتا ہے۔ والعمل الذی یقربنا حبک، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کاموں کی بھی محبت دے دے میں کروں اور تیرا پیار وہ بڑھا رہے۔ 3 محبتیں مانگی، اللہ کی، اللہ کے محبوبوں کی، اور ان اعمال کی جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، کیونکہ حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب رب کا پیار مل گیا تو سب کا پیار مل گیا۔ جب رب کا پیار مل گیا، جب خالق تمہارا ہوا تو خالق کی مخلوق بھی تمہاری ہو جائے گی۔ جب رازق تمہارا ہوا رزق بھی تمہارا ہو جائے گا۔ جب مالک تمہارا ہوا مملوک بھی تمہاری ہو جائے گی۔ جب قوی، مقتدر اور قادر تمہارا ہوا تو اس کی قدرت اور اختیار بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ جب رحمان و رحیم صفت والا تمہارا ہوا اس کی رحمتیں بھی تمہاری ہو جائیں گی، اس کی رحمتیں بھی۔ جب سلام قدوس تمہارا ہوا تو سلامتی اور پاکیزگی بھی تمہاری ہو جائے گی۔ جب سمیع بصیر تمہارا ہوا تو تمہاری سماعت اور بصارت میں برکت خود بخود ہو جائے گی۔ رب کس سے؟ رب کو مانگا حضور نے، رب کو مانگا، رب سے 3 پیار مانگے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنا الی حبک، اللہ اس عمل کا پیار بھی عطا کر دے جو تیرے محبت کے مجھے کیا کر دے؟ قریب کر دے۔ بات ختم کرتا ہوں، چونکہ شروع میں بات چلی تھی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے رب تک پہنچتے ہیں، رب ان کی محنت کے مقابل میں ہی انہیں عطا کرتا ہے، اور یہ رب کا عدل ہوتا ہے۔ رب کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں محنت تو تھوڑی کرتے ہیں، رب کو ان کی کچھ ادا پیاری لگ جاتی ہے، ان کی کوئی بات پیاری کے لگ جاتی ہے، وہ ایک بار اللہ کریں تو 1,00,000 بار ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ رب کا مقام فضل ہے۔ اس لیے نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ عدل نہ کرے، فضل کرے، کیونکہ عدل میں ہو سکتا ہے نماز ہمارے منہ میں ماری جائے، ہماری دعا ہمارے منہ میں ماری جائے، ہمارا عمل ہمارے منہ میں ماری جائے، لیکن فضل میں منہ میں نہیں مارا جاتا، قبول کر لیا جاتا ہے۔ کیا کر لیا جاتا ہے؟ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو عدل کے راستے سے رب کی طرف جاتے ہیں، ریاضت کے راستے سے رب کی طرف جاتے ہیں، سلوک میں محنت کے ذریعے رب کی طرف جاتے ہیں، جد و جہد کے ذریعے رب کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ریاضت اور محنت کے ذریعے نہیں جاتے، محبت کے ذریعے جاتے ہیں۔ پہلے رب ان سے پیار کرتا ہے، پھر وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، پہلے رب ان سے پیار کرتا ہے، پھر وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ ابتدا رب کی طرف سے ہوتی ہے، ابتدا رب کی طرف سے ہوتی ہے، تو انتہا بھی وہی رب کرتا ہے۔ انتہا بھی مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ علم ظاہر پڑھا، علم باطن پڑھا، علم ظاہر پڑھا، قرآن کے ماہر ہوئے، حدیث کے ماہر ہوئے، تفسیر کے ماہر ہوئے، نحو عربی علوم کے ماہر ہوئے، منطق کے ماہر ہوئے، فلسفے کے ماہر ہوئے، علم الکلام کے ماہر ہوئے، پڑھانے لگ گئے۔ ان کے شہرت کا ڈنکا تھا، دور دور سے لوگ آگے ان سے پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ کافی سال پڑھانے میں گزر گئے۔ ایک دن اپنے آپ کا جو مجلس جہاں لگتی تھی وہاں بیٹھے آپ درس دے رہے تھے، ساتھ ہی پانی کا ہوش تھا، آپ درس دے رہے ہیں، حدیث پہ درس دیا، قرآن پہ درس دیا، فقہ پہ درس دیا، سارے علوم پہ درس دیا۔ آج ان کے درس میں ایک عجیب سی بات تھی کہ آج ان کے طلباء کے درمیان ایک سادہ سا بوڑھا سا ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کبھی انہیں دیکھتا، کبھی کتابوں کو دیکھتا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی ستاروں، کبھی آسمان کے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا۔ سب کو پتہ تھا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لگتا ہے مولانا روم کا جو علم ہے، طلباء بھی کہہ رہے تھے یہ بندہ بیٹھ تو گیا درس میں، لگتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے کبھی یہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی کتابوں کو دیکھتا ہے، کبھی مولانا کو دیکھتا ہے، کبھی ہوش کو دیکھتا ہے۔ کافی دیر گزری، جب درس ختم ہوا اس بندے نے کہا حضرت یہ چیز، یہ جو آپ نے اتنی زیادہ باتیں کی یہ کیا ہے؟ یہ مولانا روم نے کہا کہ عام سا بندہ ہے، کہا علم اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ علم ہے کہ تجھے اس کا پتہ نہیں، تجھے اس کا پتہ نہیں، یہ وہ علم ہے کہ تجھے اس کا پتہ نہیں۔ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں، کہا مجھے پتہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کتابوں کا یہ علم ہے، کہا ہاں۔ اس وقت ظاہر بات ہے کہ پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، کتابیں ہاتھ سے کتابت کی جاتی تھی۔ یہ اچانک سے اٹھے، کتابیں لی، پوری حوض میں پھینک دی۔ کس نے پھینک دی؟ پانی کے حوض میں پھینک دی۔ مولانا شاگرد بڑے آگے سے، مولانا روم کو بھی غصہ آیا، کہ میرا سارا علم تو نے پانی میں پھینک دیا۔ کہا سارا علم پانی؟ علم ان کتابوں میں ہے، یہ نہیں ہوں گے تو علم ہی نہیں ہوگا۔ کہا ہاں نہیں، یہ کتابیں تو علم دیتی ہیں، یہ کتابیں تو علم کو محفوظ رکھتی ہیں، یہ کتابیں تو علم کو بڑھاتی ہیں، یہ کتابیں تو علمی تراث کو آگے منتقل کرتی ہیں، یہ کتاب ہی تو ہے۔ کتاب ابتدا ہے، انتہا نہیں، کتاب ابتدا ہے، انتہا۔ اسی لیے کوئی نبی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا، ہر نبی امی پیدا ہوتا تھا، کسی سے نہیں پڑھتا تھا کوئی کتاب، کوئی نبی کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا، کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا، نبی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ان کی جو اترتا تھا وہی کتاب ہوتا تھا، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ کیا ہے کہ علم کتاب سے حاصل کرنا نبی کے لیے نقص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نقص ہوتا ہے، نبی کے لیے یہ نقص ہے، امتی کے لیے نقص نہیں ہے، اس کے لیے کمال ہے۔ جب مقام نبوت کا فیض ملتا ہے، مقام ولایت کا فیض ملتا ہے، تو پھر کتاب کے اندر الفاظ، الفاظ کے اندر معنی، معنی کے اندر مراد، مراد کے اندر نور، نور کے اندر کلام کرنے والا آتا ہے۔ جب جس کا کلام ہے وہ خود آ جائے تو بات کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ جس کو رب کی قدرت کا جس کے سامنے اظہار ہو جائے وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو کہنے کہ پوچھا علم سارا پانی میں چلا گیا، کہا کہ تو نے میرا علم سارا ضائع کر دیا۔ آپ نے کہا پریشان نہ ہو، کتابیں اٹھاتے میز پہ رکھتے جاتے، عقل یہ کہتی ہے کہ پانی گیلا کرتا ہے، پانی کاغذ پانی میں جائے تو گل جاتا ہے، انک لکھا ہوا کاغذ اگر پانی میں جائے تو
کاغذ بھی گل جاتا ہے، کاغذ بھی اگر گلے نا تو لکھا ہوا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک کتاب رکھی، لیکن آپ رکھتے تھے جھاڑ کے رکھتے تھے، آپ رکھتے تھے جھاڑ کے رکھتے تھے، اس کتاب سے پانی نہیں گرتا تھا، مٹی گرتی تھی۔ کیا گرتی تھی؟ مٹی گرتی تھی۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے مولانا روم، آپ کے شاگرد، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ پانی گیلا کرتا ہے، کاغذ کو گلاتا ہے، لکھی ہوئی روشنائی کو مٹاتا ہے، یہ پانی گیلا بھی نہیں کر رہا، مٹا بھی نہیں رہا، کتاب بھی سلامت ہے، اسی طرح سوکھی ہے، اس طرح سوکھی ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت میں رہے کہ یہ کیا ہوا۔ جب ساری کتابیں رکھ دی، انہوں نے کہا کہ یہ لو تمہارا علم، بزرگ نے کہا کہ یہ لو تمہارا علم۔ تو مولانا روم نے کہا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ اب بزرگ نے فرمایا کہ یہ علم اس کے تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی، آپ نے کہا میں نے سیکھنا ہے تو اب نہیں سیکھنا ہے۔ آپ نے تدریس چھوڑی اور مولانا روم شمس تبریز تھے بزرگ، یہ پنجاب والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ الگ ہے، وہ دوسرے تھے۔ وہ بھاگے جنگل میں، یہ ان کے ساتھ جنگل میں بھاگتے رہے، یہاں تک کہ کافی عرصہ ان کی صحبت میں رہے۔ جب صحبت میں رہے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، تو جب صحبت میں رہے پھر آپ نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، پورے روم کا مولانا۔ میں اس وقت تک پہلے میں عام سا مولوی تھا، عام سا عالم تھا، عام سا عالم بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے، علم کی توہین نہیں ہے، علم کی کوئی بندہ علم میں ماہر ہو کے بولے علم و بس کر یار میں نے ایک الف درکار، تو وہ سمجھ آتا ہے۔ وہ علم میں ماہر ہو کے جب کوئی بندہ علم کے کسی فن کا ماہر ہو کے اس فن کی کسی بات پر تنقید کر رہا ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ جس کو اس علم کی الف بے نہیں آتی وہ تنقید کر رہا ہے تو اس کو تنقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو تنقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، میں اس وقت تک پورے روم کا مولانا نہیں بنا تھا، حقیقی طور پر مولا نہیں بنا تھا، جب تک اس فقیر شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا تھا۔ آپ نے 28,000 اشعار مثنوی میں لکھے، کتنے؟ قرآنی علوم اور قرآنی موضوعات کو مثالی اور واقعاتی انداز میں، شعری انداز میں آپ نے اپنی مثنوی میں اس کو لکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کافیہ اندیشم و دلدار من، مندیش جز دلدار من، کہا کہ جب میں لکھنا شروع کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شعر سوچوں تو میرا دلدار مجھے کہتا ہے کہ تو کیوں سوچ رہا ہے، تو میری طرف توجہ رکھ، علم میں عطا کروں گا۔ کافیہ اندیشم و دلدار من، مندیش جز دیدار من، کہا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ تو میری طرف توجہ دے، علم میں تجھے عطا کروں گا، علم میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ وہی مولانا روم ہے، مثنوی میں 28,000 شعر آپ نے لکھے، اور آپ قرآن و حدیث کا وہ نچوڑ تھے، قرآن و حدیث کے موضوعات اور ٹاپکس کو واقعاتی انداز میں، مثالی انداز میں آپ نے پیش کیا۔ مثنوی اہل دل، اہل اللہ کے لیے رائے سلوک کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر قرآن بھی سمجھ آتا ہے، قرآن کے الفاظ بھی سمجھ آتے ہیں، اس کا معنی بھی سمجھ آتا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے، اس کی مراد بھی سمجھ آتی ہے، اس کا نور بھی سمجھ آتا ہے، اس کا نور بھی سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم ظاہر اور علم باطن عطا کرے۔ علم باطن کی ابتدا قرآن کے سے ہی ہوتی ہے، انتہا بھی قرآن ہے، ابتدا بھی قرآن ہے اور انتہا بھی قرآن ہے۔ ابتدا میں لفظ سیکھے جاتے ہیں، معنی سیکھا جاتا ہے، انتہا میں لفظ معنی کے ساتھ مفہوم، مراد، نور اور کلام کرنے والے کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کا رستہ عطا کرے، اپنی محبت میں، اپنے جملہ معاملات میں، اپنے علم سے ہمیں عز وافر عطا کرے، تقوی سے ہمیں عز وافر عطا کرے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کا طریقہ سماعت کر لیں۔ ذکر کے 2 طریقے
صوفیہ کرام میں رائج تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے. قرآن میں بھی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل میں بھی اپنے رب کو کیا کرو، یاد کرو. زبان سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، دل سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. زبان سے کے یاد کو ذکر لسانی بولتے ہیں، دل سے یاد کو ذکر قلبی بولتے ہیں، اور پورے جسم سے جب بندہ یاد کرے اس کو ذکر قلبی بولتے ہیں. اور اگر جسم کا ہر روح، ہر خلیہ، ہر نس، گوشت کا ہر حصہ، ہر پٹھا اور ہر ہڈی جب ذکر میں مشغول ہو جائے تو صوفیہ اس کو سلطان الاذکار بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سلطان الاذکار بولتے ہیں. سلطان الاذکار ابتدا میں بندہ ذکر کرتا ہے، خود سنتا ہے، رب بھی سنتا ہے. کچھ وقت ایسا آتا ہے زبان دل ذکر میں مشغول رہتی ہے، بندے کے کان سنتے ہیں، دل بھی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، بندے کے کان سنتے ہیں. کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پورا جسم ذکر کرتا ہے، بندے کی زبان خاموش رہتی ہے، دل کے کان سنتے ہیں، دل کے کان سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر سے بھی حفظ وافر نصیب فرمائے. ذکر کی دونوں طریقے ہیں، ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے. ذکر قلبی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ دل میں اللہ کو کیا کرتا ہے، یاد کرتا ہے. تصور میں اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ 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 کرتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، دل میں اللہ کرنے والے کو بھی جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، زبان سے یاد کرنے والوں کو اس کا اجر اور اس کی برکتیں عطا کرتا ہے. تو دل میں یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی زبان بند ہو، آپ دل میں تصور کریں کہ میرے دل کی دھڑکن رب کو یاد کر رہی ہے، لفظ اللہ کو کہہ رہی ہے. آپ نے تصور کرنا ہے دل کو اس کام میں رب خود لگانے کا، رب اس کام میں خود لگانے کا. آپ نے تصور اور نیت کرنا ہے. ہم نے تصور اور نیت کرنا ہے. اتنا اچھا تصور، جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کا اجر بھی ہمیں عطا کرے گا. رب کریم سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اس تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ البلاغ.